الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جسے آخری دن قیامت کے آنے کا یقین اور امید ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ ایمان والے سب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے سارے پہلوؤں اور معاملوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں جس میں آپ کی زندگی سے ہمیں بے مثال رہنمائی نہ ملتی ہو۔ جب یہ بات ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، گوشوں میں، مختلف معاملات اور پہلوؤں میں جو ہمیں روزانہ درپیش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی طرف نہ دیکھیں، اس کے بارے میں آگاہی حاصل نہ کریں، یا آگاہی ہو جائے تو اس کے مطابق عمل نہ کریں، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اسی حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو امت ہے، آج کے دور کی امت، دیکھا جائے تو اس امت سے بڑی خوش نصیب امت کوئی نہیں، کیونکہ ان کے لیے اور ان کے حصے میں اللہ کا جو پیغمبر آیا وہ رسول رسولاں ہیں، وہ رسولوں کے امام اور سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں قیامت کے دن مقام محمود ملنا ہے، اللہ کے ہاں شفاعت کبریٰ کا حق جنہیں نصیب ہوگا، اور جن کے پہنچنے سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اتنے عظیم پیغمبر کی امت، اس لیے یہ امت بڑی خوش قسمت اور بلند قسمت کی مالک ہے، اور اس سے بڑی بد نصیب امت بھی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ امت آج اس عظیم پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑے ہوئے ہے، بیک وقت خوش نصیبی اور اسی وقت میں بد نصیبی بھی۔ اور آج حقیقت میں دیکھیں، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، زندگی کے مختلف شعبوں کو دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، اپنے ظاہر اور باطن دیکھیں، اپنے گھر دیکھیں، کاروبار دیکھیں، لوگوں سے تعلقات دیکھیں، معاملات زندگی دیکھیں، تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسوہ حسنہ کی روشنی کی کوئی کرن ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اسوہ حسنہ ہے، کہ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم لوگوں کو جو آخری امت ہے اللہ نے اپنی بندگی سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ میری بندگی کیسے ہوتی ہے، میری عبادت ہے کیا، کیسے کی جاتی ہے،
اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیج دیے. ان کو دیکھو عبادت میں. اللہ نے فرمایا پیغمبر ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بڑے کام ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مشغولیت، اور وہ لوگوں کے ساتھ مشغولیت اور کام بھی کوئی دنیا کے دندے اور کاروبار نہیں تھے، تجارت نہیں تھی، وہ اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا کام تھا. انہیں نصیحت کرنا، انہیں دعوت دینا، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا، ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین داخل کرنے کی کوشش کرنا، یہی کام تھے. ذکر اللہ تھا، توبہ و استغفار تھا، لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرنا تھا، دعوت دینا تھا، یہی کام تھے. تو اللہ نے فرمایا دن کو پیغمبر آپ کی بڑی مصروفیات اور بڑے مشاغل ہوتے ہیں، اس لیے رات کو اٹھ کے آدھی رات، آدھی سے زیادہ یا آدھی کے قریب کم رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کر کے قرآن پڑھ کے گزارا کریں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. بڑے کام ہیں دن میں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرے اور اس قرآن کے ساتھ جاگنا ہے. ومن اللیل فتہجد بہ، رات کا ایک حصہ جاگنا ہے کس کے ساتھ؟ بہی، اس قرآن کے ساتھ جاگنا ہے، یہی پڑھنا ہے آپ نے. چنانچہ آپ کھڑے رہتے رات کو. دن میں عبادات کا معاملہ بھی، نماز کا معاملہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ ان کا بیان سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی اسی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی. وہ بیان کرتی ہیں، محبوب ترین اور سب سے لاڈلی چہیتی بیوی کہتی ہیں اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کے یوں چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ناتا ہی کوئی نہیں، ایسی بے رخی کرتے، ظاہر کرتے. نماز کی طرف توجہ اور دھیان بہت زیادہ. اور آپ نے یہ بات فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور یعنی میرے دل کا قرار اور سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے. یہی وجہ صحابہ بیان کرتے ہیں کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز کی طرف لپکتے، جلدی کرتے اور پھر لمبی نماز پڑھتے، لمبی نماز، یہاں تک کہ اللہ آپ کے دل کو قرار اور سکون عطا فرما دیتا. یہ دن کے معاملات، فرض نمازوں کی طرف، اور پریشانی ہو تو نوافل کی طرف دھیان اور توجہ بے مثال تھی. اور جب رات کا پہر ہوتا، دن بھی اسی طرح گزرتا اور رات بھی عجیب طریقے سے گزرتی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی عبادات اور آپ کی خلوت اور دن کے گھر کے جو معمولات تھے ان کے بارے میں دریافت ہوتا تو کہتے ہیں آپ کی زندگی ہر پہلو سے بڑی تعجب خیز اور تعجب انگیز قسم کی زندگی تھی. ہر پہلو معاملہ ہر پہلو عجیب تھا. عبادات کو دیکھو، رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی قرات کے انداز اور قیام کی لمبائی اور طوالت، رکوع و سجود کتنے لمبے ہوتے اور کس قدر ساری نماز اور سارے ایک ایک پہلو نماز کا کتنا عجیب اور حسین ہوتا، اس کے بارے میں کچھ پوچھو مت. کہتے ایک دن رات اٹھے میرے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر کہا کہ میں کچھ نماز پڑھ لوں. نماز میں کھڑے ہو گئے، قیام میں روتے رہے مسلسل، میں دیکھتی رہی، روتے رہے. پھر رکوع میں گئے، لمبا رکوع، اور رکوع بھی روتے روتے گزار دیا. پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں بھی روتے ہوئے، ہچکی بندی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر 2 رکعت پڑھی، پھر باقی نماز مکمل کی. اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ اور التحیات آخر تک ساری رات کی نماز آپ نے وہ قیام اللیل اور تہجد روتے روتے ادا فرمائی، حتیٰ کہ بلال نے فجر کی اذان کہہ دی. ایک تو نماز لمبی، اس میں قیام لمبا، رکوع اور سجود لمبے، اور پھر ساری نماز میں روتے رہنا. اور ایک دفعہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ سجدے میں تھے تو میں اندھیرے میں ٹٹول رہی تھی. آپ کو ٹٹولتے ٹٹولتے آپ کی پشت مبارک پہ میرا ہاتھ پڑا اور میں نے کان لگایا تو آپ سجدے میں رو رہے ہیں.
ہچکی بندھی ہوئی اور میں نے سنا آپ دعا پڑھ رہے تھے. اور ہچکی بھی کیسی؟ جس طرح چولہے پہ ہانڈی رکھیں اور آگ کے ساتھ وہ جوش مارتی ہے, ابلتی ہے, آپ کے سینے سے اس طرح ابلنے اور جوش مارنے کی آوازیں آ رہی تھی. اور دعا کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک, اور تیری سزا سے, عقوبت سے بچنے کے لیے میں تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اور یا اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب اور سزا سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں, اس لیے کہ تیری پناہ کے سوا تو کہیں پناہ ہے ہی نہیں. لا احصی ثناء علیک, یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہوں. انت کما اثنیت علی نفسک, یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے تو خود اپنی ثنا بیان کر لے. اور رو رہے ہیں سجدے میں, سینہ ابل رہا ہے, ہچکی بندھی ہوئی. یہ کیفیت نمازوں کی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور اماں جی عائشہ بھی بیان کرتی ہیں, اتنا قیام, اتنا رونا اور اتنا لمبا کھڑے ہونا کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے, سوج جاتے. اماں جی عائشہ نے بھی عرض کیا اپنے طور پر, صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے عرض کی, اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں, آپ کی سب بھول چوک اللہ نے معاف کر رکھی ہے, آپ اس قدر کیوں محنت کرتے ہیں؟ آپ نے دونوں موقعوں پر ایک ہی جواب, آپ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور جہنم کے دروازے بند ہیں آپ پر, پھر بھی اتنا رونا اور آہوزاری. آپ نے فرمایا کہ کیا جس اللہ نے مجھ پہ یہ انعامات کیے ہیں میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ یہ سارا کچھ گویا شکرانے کے طور پر ہو رہا ہے, شکر کے طور پر. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. لمبی نمازیں, عبادات. اور کتنے صاحب, ابن عباس رضی اللہ, چھوٹے صحابی, چھوٹی عمر کے ننھے, کہتے ہیں میں ایک دن اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات ٹھہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ہے اور ابن عباس کی خالہ ہیں, ان کے ہاں ٹھہرا. کئی واقعات ہیں, 2-3 موقعوں پر وہ ٹھہرے. ایک ان میں سے واقعہ یہ, کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعت ادا کی, وضو کیا, پانی قریب تھا, وضو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھی, لمبی رکعتیں پڑھی, لمبی نماز, اور 2 رکعتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, حتیٰ کہ خراٹے لینے کی آواز آنے لگ گئی. میں نے سنا کہ آپ خراٹے لے رہے ہیں. پھر کچھ ٹائم گزرا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے آپ نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبی نماز پڑھی. پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگ گئی. اور جہاں جو اصل ایک اور پہلو دلچسپ اور قابل غور, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک چھوٹے عمر کے بچے کا یہ ذوق اور شوق کہ میں دیکھوں کہ میرے محبوب پیغمبر رات کو اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں. یہ شوق تھا صحابہ میں, شوق بچوں میں, یہ شوق. اے اللہ آج ہمارے دلوں میں بھی اور ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے محبوب پیغمبر کی سنتیں معلوم کرنے کا یہ شوق بیدار فرما دے. آج دل مرے ہوئے ہیں, دل مردہ ہیں, شوق نہیں ہے, طلب نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وہ دیوانگی نہیں ہے, وہ پاگل پن نہیں ہے جو صحابہ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. ہاں یاد رکھیے, جو اللہ کی محبت, سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت, یہ انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے. صحابہ کو منافق کہتے تھے نا, دیوانے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ نبی کے یہ ساتھی, یہ صحابہ ایمان لائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ان کی طرح ایمان لاؤ. کہتے ہیں بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں, پاگلوں کی طرح. وہ صحابہ کو پاگل پن کا تانا کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ انہیں اللہ کی محبت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے دیوانہ کر دیا تھا. اور محبت ہوتی ہی وہی ہے, کہتے ہیں حب الشیء یعمی ویسم, سچی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کی جھوٹی محبتوں کے, پامال محبتوں کے قصے پڑھیں جو فرسودہ قسم کی
بیکار محبتیں، اور ان کے قصے کہانیاں کتابوں میں اور شاعروں نے پنجابی، اردو، عربی میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. کہ کسی نے رانجھے سے کہا کہ ہیر جس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اس کا رنگ کالا ہے. اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، میرے کان کام نہیں کرتے. بھی اتنی محبت کرتے وہ تو کالے رنگ کی ہے. کہتے میرے کان بولے ہیں، میں سنتا نہیں ہوں، ایسی باتیں نہیں سنتا. تو مطلب کیا کہ محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. آج ہمیں کیسی محبت ہے رسول اللہ سے اور اللہ سے، کیسی محبت ہے کہ اپنے مفادات سے کبھی نہیں چوکتے. محبت کا خانہ کہیں خالی رہتا ہے تو رہ جائے. ابن عباس چھوٹا بچہ، یہ ایک بچے کی بات کر رہا ہوں، یہاں قطاریں لگی ہوئی ہیں بچوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بچے، بڑوں کا، جوانوں کا، اور بزرگوں کا عالم کیا ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ کے نبی اٹھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں کتنی لمبی، اور پھر لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں، حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آ رہی ہے. دوسری بار بھی ایسے ہوا، تیسری بار بھی ایسے ہوا، 3 بار آپ اٹھے، اپنی نماز پڑھی، حتیٰ کہ رات کا وظیفہ قیام اللیل کا مکمل ہوا، اور آخر میں پھر صبح فجر کے وقت اٹھے اور نماز پڑھی آپ نے. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بے قرار اور بے چین رہتے تھے. اللہ کی محبت چین نہیں لینے دیتی. تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، پھر اٹھ کے اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے. حقیقت یہ ہے آج ہمیں قرار آتا ہے دنیا کی سہولتیں، آسائشیں اور نعمتیں دیکھ کر. اللہ نے بچے دے رکھے ہوں، بچوں کو دیکھ دیکھ کے آدمی کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو قرار ملتا ہے. اللہ نے اپنا گھر دیا ہو اور خصوصی طور پر اگر وہ رزق حلال سے بنا ہو، وہاں انسان بیٹھتا ہے، لذت اور سکون سرور محسوس کرتا ہے. بیوی اطاعت گزار وفادار ہو، سامنے بیٹھی ہو، اسے دیکھ کے انسان اپنے اندر ایک فرحت، ایک تازگی محسوس کرتا ہے. اور دیگر نعمتیں ہوں، آسائشیں ہوں، اور یہ بڑھتا چلا جائے سلسلہ، انسان کا قرار، انسان کا سکون، ہماری لذتیں اور ہمارے دلوں کا اطمینان، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرار اور سکون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار اور سکون اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھنے میں تھا. عبادت میں اپنی مثال آپ، اور اگر صرف ایک یہ پہلو ہی لے لیں، آپ کی عبادت کا پہلو، عبادت میں سے بھی صرف نماز، آپ کے نماز پڑھنے کا انداز، آپ کی راتیں، آپ کے سفر اور حضر کی نمازیں، گھر کی نمازیں، مسجد کی نمازیں، نفلی نمازیں، فرض نمازیں، اسی کو پڑھتے چلے جائیں اور انسان اسی عبادت کے ایک دائرے سے انسان باہر نہیں آ سکتا. اپنی مثال آپ، اور دنیا دیکھ لیا دنیا نے. سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی زندگی کے اتنے مشاغل، اتنی مصروفیات. آپ لوگوں کے عدل بھی کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف. آپ نے جنگیں بھی لڑی، جہاد بھی کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ 23 سالہ جو نبوی دور ہے، 13 سالہ مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اس میں دعوت و تبلیغ، اللہ کے جو دیا ہوا نظام اور دین ہے اس کا نفاذ و قیام، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی خبرگیری، بیماروں کا حال پوچھنا، خبرگیری کرنا، مقروضوں کے پاس جانا، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنا، ہر شعبہ زندگی کا، اپنے اور بیگانے سب کا حال پوچھنا، بیماروں کا حال پوچھنا، وہ یہودی ہیں، مشرکین ہیں، اپنے مسلمان ہیں، ہر ایک کے پاس جانا. یعنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر شعبے میں ہر شخص کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی قربت کا ایک ایسا احساس دیا. ہر شخص کہتا تھا اور اس کا دل گواہی دیتا تھا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتہائی قریب ہیں، میرے نزدیک ہیں. آپ کی نزدیکی اور قرب کا احساس ایک ایک فرد میں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں، کیا سفر اور کیا حضر، ہر شخص کو یہ احساس تھا.
پھر بیویاں 9 گھر، ان کے اندر باریوں کی تقسیم، ہر بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان گھروں کو وقت دینا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. تو آدمی سوچتا ہے کہ اتنا مصروف آدمی اللہ کی عبادت میں کیا اس کا ہوگا. اتنا کثیر المشاغل بندہ کوئی ہم میں سے اگر ہو تو اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں، قیام اللیل میں ایک خاص انسان کا مرتبہ اور مقام یہ قائم نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی شعبوں میں بھی اسوہ حسنہ تھے، ان مصروفیات میں بھی، اور اللہ کی عبادت کا معاملہ ایسا تھا اس میں آپ کبھی سستی، کاہلی اور کوتاہی کا شکار نہیں ہوتے تھے. آپ اپنی مثال آپ تھے. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قیام میں ہے، تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھی، آگے سورہ بقرہ شروع کر دی. میں نے سوچا کہ 100 آیات تک پڑھ لیں، پڑھتے گئے، پڑھتے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ 100 آیات پڑھ کے شاید ختم کر دیں، لیکن پڑھتے گئے حتیٰ کہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، آگے ایک سورہ درمیان سے چھوڑ کے سورہ نساء شروع کر دی. میں نے سوچا تھوڑی سی پڑھیں گے، آدھی کے قریب پڑھیں گے تو رکوع کریں گے، لیکن پڑھتے چلے گئے، سورہ نساء مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد مجھے خیال تھا کہ آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد درمیان میں جو سورہ چھوڑ دی تھی آل عمران وہ شروع کر دی، حتیٰ کہ سورہ آل عمران بھی پڑھ گئے، پوری سورہ عمران. یہ کتنے سپارے بنتے ہیں؟ پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹے سپارے کا ایک پاؤ، 5.25 سپارے آپ نے پڑھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. پھر رکوع کیا آپ نے، کہتے ہیں پھر رکوع بھی قیام جتنا لمبا ہی تھا، لمبا رکوع کیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا قیام لمبا تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی رات کی نماز پڑھی. اسی طرح کا ایک واقعہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام میں شامل ہو گیا، کھڑا رہا. قیام اتنا لمبا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میرا جی چاہا، یہ بات کہہ کے میرا جی چاہا، میرے دل میں خیال آیا، پھر خاموش ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا جی کیا جی چاہا آپ کا، دل میں کیا خیال آیا تھا؟ کہتا ہے میرا یہ دل میں یہ خیال آیا کہ یا تو میں بیٹھ جاؤں، اتنا لمبا قیام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور آپ جانتے ہوں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبلے پتلے نحیف و نزار جسم کے مالک تھے، پتلی ٹانگیں تھی، بہت کمزور دبلا پتلا جسم تھا. لیکن محبت رسول میں مقام کتنا اونچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک غزوے کے دوران لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے تہبند کے نیچے وہ سرکنوں کی طرح، کانا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی طرح پتلی ٹانگیں، صحابہ اس پر ہنس پڑے کہ دیکھو ہم تو سمجھتے تھے پورا انسان کھڑا ہے، یہ اندر سرکنے ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، پتلی ٹانگیں. ہنس پڑے صحابہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم اس کی ایک پنڈلی کا وزن اللہ کے ہاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہے، احد پہاڑ سے زیادہ. یہ عبداللہ ابن مسعود نے. اور آپ نے فرمایا جس نے قرآن اس انداز سے پڑھنا ہو جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھا کرے. وہ قرآن اس طرح پڑھتا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں یا تو بیٹھ جاؤں، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یا میں نماز چھوڑ کے ویسے کھسک جاؤں. اتنا طویل قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج امت کا معاملہ جو فرض ہیں، صرف فرض نمازیں، ان میں ہماری حالت کتنی پتلی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ پر غور کر سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں، برداشت ہی نہیں کرتے تھے. ایک واقعہ سیرت میں ایسا ملتا، ایک واقعہ غزوہ خندق کے دوران وہ دشمن چڑھا ہوا، 12,000 کے قریب لشکر، 10,000 تو لشکر آیا تھا. یہودی بھی اندرون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کر کے
وہ ابو سفیان کے ساتھیوں میں لشکروں میں شامل ہو گئے تھے, سازشیں کر رہے تھے, 12,000 ہو گئے تھے تقریباً یہ. اور اللہ نے بھی قرآن میں نقشہ کھینچا, اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. طرح طرح کی بدگمانیاں دلوں میں پیدا ہو رہی تھی, اوپر اور نیچے دشمن کے جتھے لگے ہوئے اور پتے پانی ہو رہے تھے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی تھی کہ اتنا بڑا لشکر, چھوٹی سی ریاست مدینہ, اور لوگ اندر گھرے ہوئے محصور ہوئے, کیا بنے گا. وہ خندق کی کھدائی اور دوسرے تیسرے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز لیٹ ہو گئی, نماز عصر مغرب کا قریب وقت جا لگا. حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کام کرتے کرتے, کھدائی کرتے کرتے بڑی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہانپتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی, ان کافروں کا ستیہ ناش جائے. اتنی مشغولیت آج رہی کہ نماز عصر جاتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی قبریں آگ سے بھر دے, یا فرمایا کہ اللہ ان کے منہ جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے. پھر مغرب کی اذان ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز عصر ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی. یہ ایک آدھ واقعہ اس طرح کا ملتا ہے, ورنہ نماز پنجگانہ میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی, اس کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسے ہی تھے. آپ کتب سیرت کا, کتب احادیث کا مطالعہ کریں, اکا دکا آدمی کبھی کبھار نماز پیچھے الگ اپنی نماز پوری کرتا ہوا نظر آئے گا. بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں اگر 50 لوگ نماز باجماعت ادا کرنے والے ہیں, اور 20-30 پیچھے کھڑے ہو کے ایک آدھ رکعت پوری کرنے والے بھی ہوتے, وہاں اکا دکا آدمی نظر آتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, یہ دن کی عبادات اور رات کی باتیں. میں نے مشت نمونہ خروارے, ڈھیر سے ایک نمونہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ دیگ سے ایک چاول ہی چکھ لیتے ہیں. یہ اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو عبادت, اور عبادت کا دائرہ بھی صرف نماز تک نہیں, حقیقت میں عبادت کا دائرہ تو پوری زندگی میں پھیلا ہوا ہے. میں نے اس میں سے صرف نماز والی عبادت کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا. آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہم اپنی عبادات میں کم از کم فرائض کے اندر ہی نماز پنجگانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والے بن جائیں. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنایا تھا. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہماری عبادات میں اپنے پیغمبر, اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ نصیب فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.